السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ بڑی خبر ہے تبدیلی کے حوالے سے۔ بالآخر پنجاب میں تبدیلی آ ہی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، عمران خان صاحب کے وسیم اکرم ٹلس، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی پروجیکشن خود کریں گے۔ اپنی رونمائی، اپنی مشہوری، اپنے کاموں کی، اپنی کارکردگی کی پذیرائی جو ہوتی ہے عوام میں، اس کو بتانا، اس کو پروپیگیٹ کرنا، اب وہ خود کریں گے۔ لہٰذا پنجاب میں وزیر اطلاعات نہ رکھنے کا فیصلہ کیا عثمان بزدار صاحب نے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو ہٹائے جانے کے بعد، بلکہ اپنی دور کے چوتھے وزیر اطلاعات، چوتھے فیاض الحسن چوہان صاحب، میاں اسلم اقبال صاحب، شمشان بخاری، فردوس عاشق اعوان، اور پھر ان کے ترجمان تھے گل صاحب، ڈاکٹر شہباز گل۔ ویسے ترجمانوں کی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، کوئی 3 درجن کے سے زیادہ ترجمان ہیں حکومت پنجاب کے۔ جس بندے کا نام لے ان کے ساتھ لگا ہوتا ہے ترجمان حکومت پنجاب۔ شوکت بسرا ترجمان حکومت پنجاب، جمشید مسرت جمشید چیمہ ترجمان حکومت پنجاب۔ سو اس طرح مطلب جو تحریک انصاف کے ارکان کسی ایم این اے کا نام لیں کسی، تو وہ اس کے پیچھے جو دھم چھلا ہے وہ ترجمان وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، ترجمان حکومت پنجاب، تو وہ ہے۔ تو ترجمانوں کی تو لائن لگی ہوئی ہے، لیکن اب عثمان بزدار صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ترجمان ہوں، وزیر اطلاعات ہوں، معاون اطلاعات ہوں، مشیر اطلاعات ہوں، جو مرضی ہوں، وہ میری پروجیکشن نہیں کر رہے۔ ان کا خیال ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، لیکن جو ان کے وزیر ہوتے ہیں یا جو اطلاعات کا قلمدان جن کے پاس ہوتا ہے، وہ ان کو انڈر پلے کرواتے ہیں، وہ ان کی خبریں نہیں چلواتے، وہ کارکردگی نہیں دکھاتے حکومت کی، وہ اپنی سیاست میں پڑے رہتے ہیں، اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے۔ فردوس عاشق اعوان کو ہٹانے کا پنجاب سے وجہ یہی تھی کہ عثمان بزدار صاحب کو مسلسل یہ احساس کمتری کہہ لیں یا جو بھی احساس ایک ہو رہا تھا مسلسل، کہ جی ان کی جگہ، حکومت کی جگہ، پنجاب کی حکومت کی کارکردگی کے بجائے فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو قومی لیڈر ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ مریم نواز صاحبہ کے بیانات کے جواب دے دیتی ہیں۔ اچھا وہ تو ویسے وہ آپس کی بات ہے، اس میں بھی وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو عمران خان صاحب پوچھتے ہی یہی تھے کہ جی آپ نے کیا کیا، تو وہ دکھا دیتی تھی، میں نے دیکھیں جی یہ ضلع سبحانی، جعلی راجکماری، کنیزیں اور اس طرح کی جو باتیں وہ کرتی تھیں، تو وہ میں نے بیانات وہ دے دیتی تھی، تو وہ عمران خان اس سے خوش رہتے تھے۔ عثمان بزدار صاحب ناراض ہوتے تھے۔ وزیر جو ہیں خاص طور پر اطلاعات کے، وہ کریں تو کیا کریں، بزدار صاحب کو راضی کریں یا خان صاحب کو راضی کریں۔ تو بہرحال اس میں پنجاب سے 5 وزیر جو ہیں یا 5 شخصیات وزارت اطلاعات کی قلمدان، یا 4 وزارت اطلاعات کی قلمدان ایک ترجمانی سے گئے، اور اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ عثمان بزدار صاحب راضی نہیں تھے، رانجھا راضی نہیں تھا۔ اب جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ جو ان کی چل رہی تھی، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اصل وجہ کیا بنی تھی، کہ ان کے متعلق وہ ذاتی محفلوں میں ادھر ادھر باتیں کرتی تھیں، بڑھاوا کہتی تھیں، ان کو کوئی کام کرنے نہیں آتا، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اس دوران ظاہر ہے ساری چیزیں پکتی رہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا۔ اور کیا معاملات تھے، کیا وجوہات تھے، وہ بتاتا ہوں۔ لیکن ابھی جو فیصلہ عثمان بزدار صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قلمدان اپنے پاس رکھیں گے وزارت اطلاعات کا۔ اس کے پیچھے وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا پر اپنا کنٹرول وہ خود رکھیں۔ ان کا خیال ہے کہ جو وزیر، کسی کے پاس بھی یہ قلمدان ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے مشیر ہو، چاہے معاون ہو، جب ان کے پاس اطلاعات کا قلمدان ہوتا ہے، اطلاعات پر کنٹرول ہوتا ہے، وزارت اطلاعات پر ڈی جی پی آر اس کے ماتحت ہوتا ہے، انفارمیشن کا پورا شعبہ اس کے ماتحت ہوتا ہے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو تو بھول جاتا ہے، وہ ہر ٹائم یہ کہتا ہے کہ جناب میری لائیو پریس کانفرنس دکھاؤ، میرا بیان چلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اور عثمان بزدار صاحب ویسے ایکٹیویٹی تو کوئی کرتے نہیں، بیانوں شیانوں سے چل رہے ہیں، تو ان کی وہ جو حکومت کی کارکردگی اور ان کے بیانات بعد میں چلتے ہیں۔ پہلے بیان چلتا ہے فردوس عاشق اعوان کا، فیاض الحسن چوہان اگر وہ تھے وزیر، تو اس طرح وہ 2 شریف وزیر بیچ میں رہے، شمشان بخاری اور میاں اسلم اقبال صاحب، تو ان کی زبان سے، یعنی ان کی اخلاقی جو رویہ تھا، جو اخلاقیات کے ساتھ، سیاسی اخلاقیات، سماجی اخلاقیات کے ساتھ پیش آتے تھے، تو وہ پسند نہیں تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، کہ یار یہ گالی نہیں نکالتے، یہ برا بھلا نہیں کہتے، یہ اس طرح کی بات نہیں کرتے جس سے مخالفین کو آگ لگے، یا جس سے بریکنگ نیوز بنے، جس سے یوں پھٹے لگ جائیں، لال ہو جائیں اسکرین میڈیا کی، ٹی وی چینلز کی، تو وہ نہیں کرتے تھے۔ تو وہ بیچارے تو اس میں رگڑے گئے اپنی شرافت میں
شرافت کی زبان استعمال کرنے کی وجہ سے. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ شرافت کی زبان استعمال کر رہے ہیں. اور جو عمران خان صاحب کے معیار کے سیاسی معیار تو نہیں ہے لیکن بہرحال خان صاحب کا اپنا بنایا وہ معیار ہے جو اس پر پورا اترتے تھے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ عثمان بزدار کو پیچھے وزیر اعلیٰ وہی لگتے تھے، پنجاب کی حکومت ہی وہی لگتے تھے، تو وہ اس وجہ سے گئے. تو لہٰذا عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ قلمدان جو ہے وزارت اطلاعات کا وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں. اور خبریں جو آ رہی ہیں اب، کیونکہ فردوس عاشق امان صاحبہ چلی گئی ہیں تو پھر چیزیں باہر آ رہی ہیں. جب وہ وزیر تھیں تو ان کا کنٹرول پورا تھا اس پر، اطلاعات پر. اب چیزیں آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہاں تک ہوتا رہا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ کوشش کرتے تھے پہلے شروع میں کہ وزارت اطلاعات کے ذریعے اپنی خبریں چلوائیں تو وہاں سے نہیں چلتی تھیں. پھر انہوں نے وزارت اطلاعات کے سیکرٹری یا اس لیول کے ڈائریکٹر یا اس لیول کے افسروں سے نیچے افسروں کو کہنا شروع کر دیا، یعنی جونیئر افسروں کے ذریعے انہوں نے اپنا حساب کتاب لگایا کہ کسی صحافی سے ملاقات کرنی ہے بڑے، تو وہ اپنے دفتر یعنی سی ایم آفس جو کرتا تھا مینیج، تو وہ ادھر وزارت اطلاعات کو تکلیف نہیں دیتے تھے کہ ادھر کسی کو تکلیف ہوتی تھی. فردوس عاشق امان صاحبہ پھر چیزیں بقول سی ایم ہاؤس کہ وہ چیزیں ہیں وہ روک دیا کرتی تھیں یا ان کو برا لگتا تھا. پھر جو افسر وہ کام کرتا تھا ان کی شامت آ جاتی تھی. تو بزدار صاحب نے بہتر جانا کہ جناب ابھی کیونکہ عمران خان صاحب کی چوائس تھی، تو جب تک عمران خان صاحب راضی نہیں ہو رہے تھے تب تک عثمان بزدار صاحب ظاہر فردوس عاشق امان صاحبہ کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. بزدار صاحب میں ایک کوالٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں چٹے دن میں سفید دن، چاند سورج یوں بالکل درمیان میں کھڑا ہو، شکر دوپہر میں، عمران خان صاحب کہیں گے بزدار صاحب کتنی اچھی رات ہے. بزدار صاحب کہیں صحیح بالکل اس سے اچھی رات تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں. تو بزدار صاحب عمران خان صاحب کی سے ساتھ اختلاف کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ پہلے سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر خان صاحب نے مجھے یہ کہا تو میں نے یہ بھی مان لیا، یہ کہا تو یہ بھی مان لوں گا. تو اس وجہ سے خان صاحب کو بہت پیارے. خان صاحب کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب کو ناراض کر سکتے ہیں، خان صاحب پوری کی پوری وفاقی کابینہ کو ناراض کر سکتے ہیں، پوری کی پوری پارٹی کو ناراض کر سکتے ہیں، عثمان بزدار کو ناراض نہیں کر سکتے. اس کی وجہ جہاں جو ان کی سفارش ہے ایک وہ، دوسرا عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب کی ذات کے لیے تو بالکل مطلب کوئی جو بندہ اختلاف ہی نہ کرے، جو بندہ معافی چاہتا ہوں جس بندے کو پتہ ہو کہ یار میری کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، مجھے تو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، میرے پاس تو 4 ارکان بھی نہیں ہیں، میں ایم پی اے بھی پتہ نہیں کس طرح بن گیا، تو وہ بندہ ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کو ہر طرح راضی رکھنے کی کوشش کرے گا. اور عمران خان صاحب اختلاف سننے کے روادار ہی نہیں ہیں. ان کے سامنے اختلاف کرو اگلی بار وہ آپ کو بلاتے نہیں، چاہے آپ وزیر ہیں، چاہے مشیر ہیں، چاہے جہانگیر ترین ہیں. اگر آپ نے اختلاف کیا، جہانگیر ترین نے یہی کیا تھا نا، اختلاف کیا تھا کہ نہیں خان صاحب اس طرح نہیں چلایا جا سکتا، اس طرح چلاتے ہیں ہم، اس طرح یہ ارینجمنٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس میں پھر ترین صاحب کے لیے معاملات بننا شروع ہو گئے کہ یہ تو الگ سے پرائم منسٹر بن رہے ہیں. ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے جہانگیر ترین کے مخالف لوگوں نے کہا کہ یہ تو 2 پرائم منسٹر تو نہیں ہو سکتے نا، ایک آرڈر آپ کا آتا ہے، ایک آرڈر ان کا آتا ہے جہانگیر ترین صاحب کا. کیونکہ جہانگیر ترین جو ہے وہ تو ان کو پتہ تھا کہ کیسے چلایا جاتا ہے. خان صاحب عثمان بزدار صاحب کی طرح ان کو نہیں آئیڈیا تھا. جہانگیر ترین اپنا بزنس کرتے ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں، ان کو انتظام سنبھالنا اور چلانا آتے ہیں. اس سے پہلے وزیر رہ چکے ہوئے ہیں، پرویز الہی کے ساتھ رہے، مشرف صاحب کے ساتھ رہے وفاقی کابینہ میں، تو ان کو پتہ تھا، ان کو ساری چیزیں مینیج کرنی آتی تھیں. لیکن عمران خان صاحب کو نہیں آتی. تو عمران خان صاحب سے انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں یار یہ آپ کو جو بیوروکریسی کہہ رہی ہے ایسے نہیں چلے گا. اور اختلاف کیا انہوں نے ذرا بے تکلفی سے. دوست جو تھے، اتنی انویسٹمنٹ جو کی ہوئی تھی، جہاز پہ اٹھا کے پوری پارٹی بنا کے دی تھی، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اختلاف کر سکتا ہوں. تو وہ اختلاف کر کے وہ تک نہیں رہے. تو یہ پتہ تھا عثمان بزدار صاحب کو کہ جی یہ اختلاف کے بغیر اختلاف کریں گے تو مطلب پھر نہیں رہ سکتے. تو بزدار صاحب نے عمران خان صاحب کا موڈ، عمران خان صاحب کو راضی رکھنا، ہر چیز ان کو اچھی طرح سے آتا ہے. انہوں نے سوچ لیا تھا، خان صاحب نے کہا جناب مجھے چاہیے پناہ گاہ. انہوں نے 1 ہفتے میں پناہ گاہ بلڈنگ کھڑی کر کے پناہ گاہ چلا کے دکھا دی. عمران خان نے کہا جی ایسا وزیر اعلیٰ تو ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. میں نے کہا پناہ گاہ بن جائے. اس نے الادین کے چراغ کی طرح بنا کے دکھا دی. وہ جو لاہور میں پہلی پناہ گاہ یہ ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے، وہاں انہوں نے بنا دی، بلڈنگ کھڑی کر دی. انہوں نے کہا سارا کچھ چھوڑ دو، پنجاب کا جتنا پیسہ ہے، جتنی انجینئرس ہیں، جتنے مزدور ہیں، سارے لگا دو اور بنا دو. بنا دی. عمران خان صاحب راضی. تو عمران خان صاحب کو جب یہ ان کی فرمائش گئی جس پہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ یہ مجھے نہیں، اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہی ہیں، میری کارکردگی نہیں دکھا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو پھر فائنلی جب منظوری ہوئی
تو ان کو ہٹا دیا گیا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو. تو اس ہٹانے کے بعد اب عثمان بزدار صاحب کو کہا گیا کہ جناب آپ نیا وزیر اطلاعات رکھیں. تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہا کہ نیا وزیر اطلاعات نہیں رکھتے, ترجمان رکھتے ہیں, فیاض الحسن چوہان کو ترجمان کر لیتے ہیں. تو فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا یہ میری اطلاعات ہیں کہ مجھے وزارت چاہیے, صرف ترجمانی نہیں چاہیے, کیونکہ وزارت جب تک نہیں ہوگی تو میڈیا پر کنٹرول ممکن نہیں ہے. ظاہر اشتہار ہوتا ہے, اشتہار پنجاب, اور ویسے بھی وزارت جو ہے وہ آج کل پتہ چلا ہے کہ فواد چودھری صاحب روزانہ اسلام آباد سے جو جتنے صوبے ان کے پاس ہیں, کے پی کے, پنجاب, ان دونوں صوبوں کی اور وفاقی وزارت اطلاعات, ان کی میٹنگیں روزانہ خود لیتے ہیں, صبح صبح ساری رپورٹیں لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا. تو وہ سارا کچھ فواد چودھری صاحب خود بھی کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے عثمان بزدار صاحب نے اپنا فواد مانگا فیاض الحسن چوہان کو ترجمان کے طور پر. فواد چودھری صاحب نے جمشید مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کا نام دیا, جو میں نے پہلے گزارش کی تھی. عثمان بزدار صاحب فیاض الحسن چوہان صاحب کو چاہتے ہیں ترجمان, وزارت کسی کو نہیں دینا چاہتے. مسرت جمشید چیمہ ترجمان پہلے سے ہی ہیں, تو ان کو وزارت کے بغیر, قلمدان کے بغیر ان کو نہیں وہ بننا چاہ رہی. اور عثمان بزدار صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کو منا لیں کہ وہ ترجمان بن جائیں, کیونکہ میں خود وزارت چلانا چاہتا ہوں. اگر میں وزارت نہیں چلاؤں گا تو وہی ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پیچھے پیچھے اور وزیر اطلاعات آگے آگے, لہٰذا مجھے یہ وزارت چاہیے. ایک تو یہ معاملہ کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا, اور دوسرا یہ کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو میں نے گزارش کر چکا ہوں کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے معاملات کہاں, اختلافات کہاں ہوئے تھے کہ وہ روکتی تھیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق وہ روکا کرتی تھیں پروجیکشن, یعنی وزیر اعلیٰ کی خبر انڈر پلے کروا کے اپنی خبریں زیادہ چلواتی تھیں, اور اپنے آپ کو وہ مریم نواز کے مقابلے کا لیڈر ثابت کرنے کے لیے, یعنی مریم نواز کا بیان ہے تو اس کے اوپر میرا بیان ہونا چاہیے. بے شک عثمان بزدار صاحب نے پنجاب میں کوئی بڑا کارنامہ کیوں نہ کر دیا, وہ کارنامہ نہیں چلنا. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا مریم نواز یا بلاول بھٹو کے خلاف جو بیان ہے یا ان کے اوپر رد عمل جو ہے وہ ہر صورت چلنا ہے. اور دوسرا, اتحادیوں کے درمیان بدگمانیاں, اختلافات. آج آپ نے دیکھا پرویز الہی صاحب نے جب ان کی پریس کانفرنس تھی, انہوں نے کیونکہ پنجاب اسمبلی میں آنے نہیں دیا تھا, وہ جو پچھلے دنوں 9 تاریخ کو حلف تھا احسن سلیم بریہار صاحب کا, تو اس میں حلف کی تقریب میں اسمبلی میں ان کو نہیں آنے دیا گیا تھا, اور ظاہر پرویز الہی صاحب نے روکا تھا. تو اس پر انہوں نے بعد میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ لگتا, میڈیا پہ کہا, پریس کانفرنس نہیں کسی ٹاک شو میں, کہ لگتا ہے کہ جو ہمارا اتحاد ہے پی ٹی آئی کا اور کیو لیگ کا, اس کی رسی سلگ رہی ہے, اور وہ معاملات جو پرویز الہی صاحب کے جو اقدامات ہوتے ہیں اس سے وہ اختلافات اور دراڑیں پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ اتحادی بھی ان سے ناراض نہیں تھے. وزیر اعلیٰ ہاؤس پہلے ناراض نہیں, پرویز الہی, کیونکہ پرویز الہی صاحب کو گلہ ایک یہ بھی تھا, ظاہر ہے احسن سلیم بریہار کو انہوں نے وہاں سے جتوایا مسلم لیگ اپنا پی ٹی آئی سے, لیکن تھی تو وہ مسلم لیگ نون کی فیملی, ان کے والد صاحب جو مسلم لیگ نون کے نائب صدر ہیں, مسلم لیگ قائد اعظم کے نائب صدر ہیں. تو بہرحال وہ ایک معاملہ الگ تھا, اپنی جگہ تھا موجود. تو نہ اتحادی راضی اور نہ اپنے وزیر اعلیٰ راضی. تو ظاہر یہی ہونا تھا. آج جب پریس کانفرنس کر رہے تھے پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی میں, تو ان سے جب سوال ہوا تھا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا کہ ان کو کیوں نہیں آنے دیا گیا, تو اس پر انہوں نے کہا چھوڑیں جی کوئی اور بات کریں. جب صحافی بار بار سوال کرنے کا, جی مزہ خراب کر دیا آپ لوگوں نے میرا, مطلب کیا ان پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا جو قصہ تھا کہ وہ تو چلی گئی, ان کو اللہ زندگی سے تندرستی دے, وزارت سے چلی گئی, ان کو نکال دیا گیا. ایک اور وزارت وہ کہ وزارت بہبود آبادی کا ان کو قلمدان, انہوں نے خود ہی خبریں چلوائی تھیں کہ وہ ملے گا. پھر یہ کہ وزیر اعظم چاہ رہے ہیں کہ میں مرکز میں ہوں, تو وزیر اعظم نے تو اس دن گورنر ہاؤس میں ملاقات تک نہیں کی تھی ان کے ساتھ. تو وہ جو بعد میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ترجمان نے کہا کہ نہیں جی وزارت ملاقات شیڈول میں ہوئی تھی, تو گورنر ہاؤس سے میں نے پتہ کیا تھا کیونکہ وہ رہتی گورنر ہاؤس میں, تو وہ وہاں پر تھیں. ظاہر ہے ان کو گورنر ہاؤس میں اور وزیر اعظم تک کے جو راہداری میں آنے سے تو کوئی سیکورٹی والے جانتے تھے, روک نہیں سکتے تھے. تو چلتے چلتے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو شکوہ کیا, گلا کیا تھا. اس سے زیادہ بات ان کی آگے نہیں بڑھی تھی. جو وہ کہہ رہی تھیں کہ جی مجھے مرکز میں عمران خان صاحب بلا رہے ہیں اور یہاں پر عثمان بزدار صاحب, تو عثمان بزدار صاحب نے تو کانوں کو ہاتھ لگا دیے کہ نہیں جی مجھے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کیا کوئی وزیر اطلاعات چاہیے ہی نہیں, میں نے خود وزیر اطلاعات بننا ہے اور میں نے خود اپنا صوبہ چلانا ہے. اگر میں پنجاب چلا سکتا ہوں تو پنجاب کی وزارت اطلاعات بھی چلا سکتا ہوں, اور وزارت اطلاعات جب میرے پاس ہوگی تو پھر دنیا دیکھے گی کہ پنجاب میں وسیم اکرم پلس کیا کر رہا ہے. یہ سوچ کر عثمان بزدار
پنجاب میں وزارت اطلاعات کا قلمدان اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔